ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے کتاب و سنت اور قرآن و حدیث کے مطابق یہ بات سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ادیان مذاہب موجود ہیں، تمام مذاہب اور تمام ادیان میں سے اگر عورتوں کو اور خواتین کو صحیح معنوں میں عمر کے ہر حصے کے اندر اگر کسی دین نے عزت دی ہے، احترام دیا ہے، عظمت دی ہے، تو وہ صرف اور صرف ایک ہی دین ہے جس کا نام اسلام ہے۔ عورت کو عمر کے ہر حصے میں قابل احترام ٹھہراتا، بچپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، حتیٰ کہ مرنے کے بعد، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو والدین اور جو ماں باپ بیٹی کی پیدائش پر خوش ہوتے ہیں، ان کی تربیت کرتے، جوان ہونے کے بعد ان کا نکاح کرتے ہیں، قیامت کے دن جنت میں یہ والدین یوں میرے ساتھ ہوں گے جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں ہوتی۔ فلا تقل لهما اف، اسلام کہتا ہے دنیا کے کسی مسلمان کو اجازت نہیں کہ ماں کو اف تک کہے۔ کہا اگر جنت تلاش کرنی تو تیرے گھر میں جو ماں ہے اس کے قدموں تلے اللہ نے جنت کو رکھا ہے، مطلب اس کی خدمت کر۔ الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا ساری کی ساری عارضی سامان ہے، بہترین سامان اس دنیا کا، بہترین متاع وہ نیک بیوی۔
عمر کے ہر حصے میں قابل احترام، ہر اعتبار سے قابل عزت ٹھہرایا، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ عورت ہو مسلمان، مومنہ اور مسلمہ۔ تصویر کا دوسرا رخ جو میں نے دکھایا تھا وہ کیا تھا کہ ایک طرف تو یہ عزت ہے، یہ شرف ہے کہ نیک بیوی کو آدھا ایمان کہا گیا، بیٹی کی تربیت جنت کی ضمانت ٹھہری، ماں کے قدموں تلے لا کے جنت کو رکھ دیا، ماں کے سامنے اف تک کہنے کی اجازت نہیں۔ جو ماں کا نافرمان وہ براہ راست اللہ کا نافرمان، جو ماں کا نافرمان جنت کے دروازے بند۔ اور تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بعد اپنی امت میں بدترین جو فتنہ چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ عورتوں کی بے پردگی کا فتنہ، آوارگی کا فتنہ۔ ایک طرف یہ پروٹوکول جو میں نے بیان کیا حدیث میں کہ نماز کی پابند ہے، روزے کی پابند ہے، خاوند کی اطاعت گزار فرما بردار ہے، عزت کی حفاظت کرتی ہے، قیامت کے دن آئے گی، جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے، اس کے استقبال کے لیے اعلان ہوگا، اے نماز پڑھنے والی، روزہ دار، اطاعت گزار خاوند کی اپنی چادر، اپنے دوپٹے، اپنی حجاب اور اپنے چہرے اور اپنی عفت کی حفاظت کرنے والی خاتون، تو نے اس سلسلے کے ساتھ، اس کڑی کے ساتھ، اس تقوی اور نیکی کے ساتھ زندگی بسر کی، تیرے پروٹوکول میں جنت کے 8 دروازے کھل گئے ہیں، جس دروازے سے دل چاہتا ہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اور دوسری طرف کیا رخ تھا؟ اللہ اکبر، دوسری طرف کیا تھا؟ رب قاسیات عاریات مائلات ممیلات، ایسی عورتیں لباس پہنا ہے، لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہے۔ رب قاسیات عاریات، لباس پہنا ہے، لباس کے باوجود برہنہ ہے، ننگی ہیں، عوریاں ہیں۔ رب قاسیات عاریات مائلات ممیلات، لباس پہننے کے باوجود ننگی ہیں، کیا معنی ہے؟ میں نے وضاحت کی تھی، لباس پہنا ہے، مختصر ہے، لباس پہنا ہے لیکن بازو ننگے ہیں، لباس پہنا ہے سر چہرہ ننگا ہے، لباس پہنا ہے سینہ نظر آ رہا ہے، لباس پہنا ہے پنڈلیاں پاؤں نظر آ رہے ہیں، لباس پہنا ہے کمر ننگی، لباس پہننے کے باوجود ننگی شارٹ مختصر لباس، یا پھر لباس تو پہنا ہے تنگ ہے ٹائٹ، لباس پہنا ہے جسم کے مخصوص اعضاء پورا وجود تنگ ہونے کی وجہ سے جھلک رہا ہے، یا لباس پہنا ہے باریک ہے، لباس کے اندر سے وجود جسم دکھائی دے رہا ہے۔ رب قاسیات عاریات مائلات ممیلات، ایسا لباس پہننے سے ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ ٹائٹ لباس کیوں پہنا گیا؟ یہ باریک لباس وجود پہ کیوں ڈالا گیا؟ یہ مختصر لباس کے باوجود چہرہ، سر، سینہ، بازو، کمر، پاؤں، پنڈلیاں ننگی کیوں رکھی گئی؟ مائلات ممیلات، مقصد بیان حدیث کے الفاظ، تاکہ ایسا لباس پہن کے خود مائل ہوں غیر محرم مردوں کی طرف اور ان کو اپنی طرف مائل کریں۔ کہا رب قاسیات عاریات مائلات ممیلات، ایسی عورتیں لباس پہننے کے باوجود برہنہ غیر محرم مردوں کو مائل کرنے والی، خود مائل ہونے والی، جنت تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی۔ وہاں 8 دروازے کھل گئے استقبال میں، اور یہاں جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا گیا۔ یہ دونوں رخ ہیں۔ حضرات، ہم نے دیکھا ہے خصوصاً ہمارے معاشرے کے اندر جب نکاح کا موقع ہوتا ہے، شادی اور بیاہ کا موقع ہوتا ہے، معذرت، مجھے امید ہے کہ آپ میری باتوں سے ناراض نہیں ہوں گے اور خفا نہیں ہوں گے۔ جب نکاح کا موقع ہوتا ہے، شادی کا موقع ہوتا ہے،
حقیقت یہ ہے محسوس یوں ہو رہا ہوتا ہے کہ اس گھر کے اندر کوئی مصنوع نکاح نہیں، کوئی مقابلہ حسن ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہاں مصنوع نکاح نہیں، کوئی مقابلہ حسن کھلا ہے۔ بناؤ سنگار کا سلسلہ ایک طوفان کی شکل اختیار کر جاتا ہے، الامان والحفیظ۔ جبکہ شریعت اسلامیہ نے ہم کو جو درس دیا ہے وہ غیرت کا ہے، وہ حیا کا ہے اور وہ شرم کا ہے۔ کیا کہا رسول اللہ نے علیہ السلام کہ بہترین متاع المرأۃ الصالحہ نیک بیوی۔ نیک بیوی کس کو کہتے ہیں؟ نیک خاتون کون سی ہوتی ہے؟ کون ہے جو اپنے وجود کو برہنہ کر کے ننگا کر کے بازاروں میں گھومتی پھرے؟ نہیں، آپ نے 4 خوبیوں میں سے ایک خوبی بیان کی کہ اپنی عزت کی حفاظت کرنا جانتی ہے، اپنے دوپٹے کی حفاظت کرنا جانتی ہے، اپنے چہرے، اپنے لباس اور اپنے وجود کو حفاظت کرنا جانتی ہے۔ یہ ہے المرأۃ الصالحہ کی پہلی نشانی، جو اپنے دوپٹے، اپنی چادر کی حفاظت کرنا جانتی۔ یہ جو ہم رو رہے ہیں نا امت مسلمہ کہ فلسطین کٹ گیا، اللہ ان کی مدد فرمائے، کشمیر خون میں نہا گیا، اللہ ان کی بھی مدد فرمائے، فلاں ہوا، یہ ایسے ہی نہیں کہ اچانک، بلکہ انہوں نے پہلے ہمارے اوپر وار کیا، سوچیں بدلی، مزاج بدلے، اخلاق بدلے، کلچر بدلے، تبدیل کیے، نسلوں کو تباہ کیا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ یہ جو اسلام دشمن ہے، عیسائی ہے، نصارہ ہے، یہود ہے، سب سے خطرناک وار امت مسلمہ کے اوپر جو انہوں نے ہمیشہ کیا ہے وہ عورت کی بے پردگی اور آوارگی کا کیا۔ سب سے خطرناک وار ہر دور کے اندر یہ رہا۔ کیوں؟ ایک عورت کے بگڑنے سے پورا معاشرہ اور خاندان، نسلیں تباہ ہوتی ہیں۔ جس قوم کو تباہ کرنا ہے ان کی عورتوں کو بگاڑ دو، نوجوان خود بگڑیں گے، بیٹیاں اولادیں خود تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ جبکہ اسلام نے جو تربیت کی تھی وہ عورت کی پردی اور حیا کی بنیاد کے اوپر تربیت کی۔ خدا کی قسم ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی اس دور کی خواتین کی، ان کی نسلیں اللہ نے سدھار دی۔ آئلی زندگی میں نبی علیہ السلام کو ایک پریشانی لاحق تھی۔ آئلی زندگی میں، گھریلو زندگی میں وہ پریشانی کسی مرد کو سمجھ نہ آ سکی، لیکن ایک خاتون نے بھانپ لی۔ وائلی زندگی میں آپ کی پریشانی کیا تھی؟ آپ مدینہ کے اندر ایک حاکم کی حیثیت میں آپ کو امور حکومت دیکھنا پڑتے تھے، حکومتی معاملات کو بھی آپ ہی نے چلانا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے، جو پیغامات احکامات اترتے ان کی تبلیغ بھی آپ کی ذمہ تھی، اور باقاعدہ تبلیغی وفود کو آپ بھیجا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک سالار بھی تھے، آپ لشکر کے سپہ سالار بھی تھے۔ لشکروں کی ترتیب، پھر ان کو ٹارگیٹ دے کر ان کو بھیجنا، یہ پلان بھی ہوتا ہے۔ پھر ایک حاکم کی حیثیت سے اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس مسجد نبوی تھا اور سرکاری مہمان بھی آتے تھے اور آپ ان کو بھی ڈیل کرتے تھے۔ آئلی زندگی میں آپ کو پریشانی یہ تھی کہ ان تمام امور کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ گھریلو ذمہ داری میں آپ تنہا تھے۔ آپ کے گھر میں کوئی دوسرا ایسا فرد نہیں تھا کہ جو آپ کا ایک بازو بن سکے، گھر کے کام خود کرنا پڑتے تھے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا کہ آپ کو آئلی زندگی میں یہ پریشانی لاحق ہوتی کہ آپ کسی اہم کام کے لیے بیٹھے ہیں، گھر کے کام کو یاد آتا تو فوراً وہ کام چھوڑ کے گھر چلے جاتے۔ ایک پریشانی تھی، یہ کسی مرد کو سمجھ نہ آ سکی، ایک خاتون سمجھ گئی کہ آئلی زندگی میں آپ کا ایک بازو ہونا ضروری۔ اب اس خاتون نے کیا کیا؟ اپنے 10 سال کے بچے کا ہاتھ پکڑا اور صحیح بخاری میں سیدھا اللہ کے رسول کے پاس آئی علیہ السلام، کہ اللہ کے رسول علیہ السلام، آئلی زندگی میں آپ کو ایک پریشانی لاحق ہے کہ گھر میں بیٹا نہیں ہے، بھائی نہیں ہے،
کوئی ایسا بازو نہیں ہے جو آپ کی عالی زندگی میں آپ کے ساتھ تعاون کر سکے. یہ میرا بیٹا آپ کا خادم بن کے آپ کی خدمت کرے گا. تاریخ اس بچے کو انس کے نام سے یاد کرتی ہے رضی اللہ عنہ، اور تاریخ اس والدہ کو ام سلیم کے نام سے یاد کرتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا. اب تربیت دیکھیں، حضرت انس خود بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میری ماں نہیں، میری مائیں، صحیح بخاری میں ہے، میری مائیں. مائیں سے مراد کیا ہے کہ میری والدہ اور نانی جب مجھ کو وقف کر دیا گیا اللہ کے رسول کی خدمت کے لیے، 10 سال خدمت کی، تو میری مائیں ہر روز کی مجھ سے رپورٹ لیتی تھی کہ انس کہیں خدمت کوتاہی اور سستی تو نہیں کی، کوئی شکایت تو نہیں ہے. اب ام سلیم کا ایک واقعہ سنیے رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا ایک واقعہ سے بخاری میں موجود ہے. ام سلیم کو بھی اللہ نے ایک اور بیٹا دیا تھا. اب یہ بیٹا چھوٹی عمر میں تھا. ابو طلحہ ان کے خاوند اور شوہر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گھر سے گئے ہیں کام کاج کے لیے، محنت مزدوری کے لیے، کاروبار کے، اور پیچھے ان کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے. ام سلیم کے پاس بیٹا اور بیٹا فوت ہوا ہے، نیک بیوی، بیٹا فوت ہوا ہے. بیٹے کو لباس کے اندر ملبوس کیا، گھر کے پچھلے کمرے کے اندر بیٹے کو لٹا دیا. ابو طلحہ آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گھر والوں کو منع کیا کہ میں خود ابو طلحہ کو آگاہ کروں گی، کوئی ان کو نہ بتائے رضی اللہ. جیسے ابو طلحہ گھر میں آئے، آٹا گوندا، کھانا تیار کیا، ان کو کھانا پیش کیا کہ پتہ نہیں سارا دن گھر سے باہر رہے ہیں. اللہ اکبر، کیسی خواتین. دوپہر کا کھانا کھایا بھی کہ نہیں کھایا؟ کھانا کھلایا. کھانا کھلانے کے بعد حقوق زوجیت ادا کی. حقوق زوجیت ادا کرنے کے بعد رات بھر آرام کرتے رہے. صبح مؤذن نے اذان دی، اللہ اکبر. ابو طلحہ اٹھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، جا رہے ہیں جانب مسجد. دروازے کے قریب پہنچی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ. کیسی خاتون تھی کہ جن کی نسلیں سدھرتی تھی. کہا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، کہاں ام سلیم خیریت؟ آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، ایک سوال ہے، ایک بات پوچھنی ہے. ام سلیم کیجئے. ابو طلحہ یہ بتائیں کہ اللہ نے آپ کو کوئی امانت دے اور وہ اپنی امانت کو واپس لے لے تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا خیال کیا ہے، اس پہ کیا شکوہ ہے؟ اس نے امانت دی تھی، واپس مانگی تھی، ہم نے دے دی. کہا پھر آپ کا جو بیٹا تھا نا، وہ اللہ نے ہم کو بطور امانت دیا تھا. وہ آپ کے گھر آمد و تشریف آوری سے پہلے ہی فوت ہو چکا تھا. اللہ نے اپنی امانت کو واپس لے لیا. اللہ اکبر. اور اس سے پہلے جب ابو طلحہ گھر آئے نا رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے آ کر پوچھا تھا، بتاؤ میرے بچے کا کیا حال ہے. زو مانی بات کی، گول مول بات جس کو کہتے ہیں. تب الفاظ استعمال کیے تھے، ابو طلحہ مجھے امید ہے کہ میرا بچہ سکون میں ہے. اللہ، مجھے امید ہے کہ وہ سکون میں ہے، راحت میں ہے. اشارہ کس بات کی طرف تھا کہ دنیا کی تکلیفوں سے اللہ نے اس کو آزادی دی ہے، وہ کسی سکون کی جگہ پہ. کہا میں آپ کو اطلاع دے دوں، وہ فوت ہو چکا ہے، جا رہے ہیں، اس کے کفن دفن کا انتظام کیجئے. ابو طلحہ غم زدہ، آنکھوں میں آنسو، اللہ کے رسول کے پاس آئے علیہ السلام. سارا واقعہ بیان کر دیا. اب سنیے، نبی علیہ السلام نے کہا ابو طلحہ ام سلیم نے یہ کردار ادا کیا؟ کہا. تو نے کھانا بھی کھایا؟ کہاں کھایا. رات حقوق زوجیت ادا کیا ہے؟ کہاں حقوق زوجیت ادا کی. نبی علیہ السلام نے دعا دی صحیح بخاری میں. کہا ابو طلحہ میں تمہیں دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تیری رات کے اس عمل میں برکت عطا فرما دے. تو اللہ نے دعا کو قبول کیا. ام سلیم پھر امید سے تھی. اللہ نے پھر بیٹا دیا. بیٹے کا نام عبداللہ رکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو طلحہ چھوٹے سے بچے کو رسول اللہ کی خدمت میں بھیجتے ہیں علیہ السلام. آپ اس کو گٹی دیجئے، پہلی خوراک اس کے منہ میں جائے تو رسول اللہ کے ہاتھ سے جائے علیہ السلام. آپ کے منہ کے اندر آپ کے ہونٹ اور آپ کے لب کے ساتھ مل کر جائے. آپ نے گٹی دی اور گٹی دیتے وقت دوبارہ دعا کی،
ایک دعا تو وہ تھی جو اس بچے کی پیدائش سے پہلے برکت کی دعا کی، پھر دعا کی، صحیح بخاری میں نقشہ موجود ہے، کہا اللہ ابو طلحہ اور ام سلیم کا اس بچے کے اندر برکت دے، برکت دے۔ راوی کہتے ہیں ہم نے اپنی زندگی کے اندر اس دعا کی برکت کو دیکھا کہ ام سلیم کے اس بیٹے جس کا نام عبداللہ رکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس بیٹے عبداللہ کے بطن اس کی اولاد میں سے 9 بیٹے اللہ نے دیے۔ صحیح بخاری کے اندر وہ 9 کے 9 بیٹے محدث بھی تھے اور قرآن کے مفسر بھی تھے۔ اللہ، قرآن کے مفسر بھی تھے۔ نسلیں سدھرتی ہیں، نسلیں سدھرتی ہیں عورت کے سدھرنے سے۔ المرأۃ الصالحہ، نیک عورتیں پیدا کریں، نیک اولاد نہیں۔ میں کہتا ہوں معاشرے کو نیک مائیں دیں، معاشرے کو نیک باپ دیں۔ جب مائیں گھر میں نیک ہوں گی، باپ گھر کے اندر نیک ہوں گے، پھر نسلیں بھی آگے نیک سے نیک ہی چلے گی۔ اللہ، المرأۃ الصالحہ کہا بہترین متا نیک عورت ہے، نیک عورت۔ لیکن ہمارا معاشرہ تو الٹا ہے، جبکہ رسول اللہ نے کیا کہا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، بیٹا جوان ہوا ہے، اس کی تربیت تو نے اچھی کی ہے، دین کی بنیاد پہ کی ہے، نکاح کا وقت ہے، کہا سن لو 4 چیزوں کی بنیاد پر عورت سے نکاح ہوتا ہے۔ لجمالہا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، حسب کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، اس کے دین کی وجہ سے۔ کہ اللہ کے بندو تمہارا انتخاب ہمیشہ دین ہونا چاہیے، دنیا نہیں، ظاہری حسن نہیں، حسب اور نسب نہیں۔ دین گھر میں آئے گا تو آگے نسلیں سدھر جائیں گی۔ حضرات محترم، اسلام عورت کو بڑی عزت دیتا ہے، بڑا وقار دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ خاتون مومنہ ہو اور مسلمہ ہو۔ یہاں ایک بات جو میں تکلیف کے ساتھ کرنے لگا ہوں، یہ دکھ کے ساتھ کرنے لگا ہوں، اور میں اس امید کے ساتھ یہ بات کرنے لگا ہوں کہ آپ اس بات سے ناراض نہیں ہوں گے اور خفا نہیں ہوں گے۔ جہاں خواتین کے حالات انتہائی خطرناک، انتہائی خطرناک بے پردگی کا سیلاب ہے، وہاں اس سے بھی بدترین جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ آج کے مسلمان کے اندر، چاہے وہ باپ ہے، چاہے وہ خاوند ہے، چاہے وہ بیٹا ہے، چاہے وہ بھائی ہے، ان کے اندر بھی وہ غیرت، وہ حیا، وہ شرم نہیں رہی جو غیرت اور حیا ایک مسلمان مرد کے اندر ہونی چاہیے۔ ان کے اندر بھی وہ غیرت نہیں۔ دیوس کس کو کہتے ہیں؟ عربی کے اندر دیوس کس کو کہتے ہیں؟ وہ بغیرت لفظ۔ دیوس کون ہے؟ کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیٹی بے پردہ گھومتی ہے، اس کو غیرت نہیں آتی، اس کا خون ہی نہیں کھولتا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے اس کی بیوی بے پردہ ہے، غیر محرم مردوں کے ساتھ سب کچھ، لیکن اس کا خون جوش ہی نہیں مارتا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بہنیں، بلکہ حالات یہاں تک درگاہ، مجھے خود بتائیے کہ جس بھائی کے سامنے اس کی بہنیں شادی کے موقع پہ ناچتی ہیں اور یہ خود اپنی آنکھوں سے اس کا ناچ دیکھتا ہے، جس باپ کے سامنے اس کی بیٹیاں اس کی آنکھوں کے سامنے ناچتی ہیں اور یہ باپ کا ناچ دیکھتا ہے، کیا اس گھر میں، اس فیملی میں، اس نسل میں غیرت، حیا اور شرم نام کی کوئی چیز رہ سکتی ہے؟ ابن ماجہ میں حدیث ہے، آپ نے کہا 5 گناہ ایسے جن کی سزا اس دنیا کے اندر ملتی ہے، ان میں سے ایک، کہا جب کسی قوم کے اندر اعلانیہ زنا اور اعلانیہ گناہ ہونا شروع ہو جائے، اللہ اس قوم میں ایسی ایسی بیماریاں پیدا کرتے ہیں جن کا پچھلے لوگوں نے نام بھی نہیں سنا ہوتا۔ اعلانیہ گناہ کیا ہے؟ جب یہ جوان بیٹی کسی غیر محرم جوان لڑکے کے ساتھ گھر میں آتی ہے اور آ کر ماں کو کہتی ہے یہ میرا بوائے فرینڈ ہے، کیا اس کا مطلب ہوتا ہے جی؟ جب جوان بیٹا کسی جوان لڑکی کا ہاتھ تھامے گھر میں آئے اور ماں اور باپ کو کہے یہ میری گرل فرینڈ ہے، کیا اس کا مطلب ہوتا ہے جی؟ معذرت کے ساتھ وضاحت کی ضرورت ہے۔ اب تو اللہ معاف کرے ایسے قوانین بننے جا رہے ہیں، اللہ نہ کرے ہماری زندگی کے اندر ایسے قوانین بنے کہ گناہ صرف وہ گناہ ہوگا
بدکاری صرف وہ بدکاری تصور کی جائے گی کہ جس میں زور زبردستی ہوگا. باہمی رضامندی سے جو چاہو سو کرو، اسے گناہ تصور ہی نہیں کیا جائے گا. باہمی رضامندی کیا ہے؟ طرفین فریقین راضی ہیں تو کوئی بات نہیں. یہ یورپ کا، یہ یورپین جسے ہم آزادی کہتے ہیں. اور اللہ کے بندو، نہیں، اسلام نے ہم کو حیا کا درس دیا ہے، شرم کا درس دیا ہے، غیرت کا درس دیا ہے. وہ لوگ جن کو ہم صحابہ اکرام کہتے ہیں، جنہوں نے لاکھوں مربع میل کے اوپر حکومتیں کی، جن کی کیفیت یہ تھی کہ مشرق میں لشکر کو تیار کرتے، مغرب میں بیٹھے دشمن کے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی، وہ جنوب کے اندر بھی موجود ہوتے، شمال میں بیٹھے دشمن کے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا. غیرت اور حیا کے میدان میں ان کا کیا کردار تھا؟ صحیح مسلم کے اندر لکھا. صحیح مسلم میں ایک واقعہ موجود ہے. یہ غیرت چاہیے، یہ حیا چاہیے آج کے مسلمان کے اندر. صحیح مسلم میں واقعہ، صحیح بخاری میں بھی ہے. ایک صحابی، جنگ کا موقع تھا، نوجوان تھے، رسول اللہ سے اجازت چاہی جنگ کے دوران. کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام گھر جانا چاہتا، رات کا وقت تھا، اجازت دیجیے. آپ نے کہا اجازت ہے، لیکن خالی ہاتھ نہ جانا، دشمن کے ساتھ مقابلہ ہے، دن کو جنگ ہوتی تو ممکن ہے دشمن تمہیں راستے میں آمنا سامنا ہو، تو ہاتھ میں اپنی تلوار، اپنا ہتھیار، اپنا نیزہ، اپنی برچھی لے کے جانا. کہ اللہ کا رسول ٹھیک ہے علیہ السلام. وہ برچھی، وہ نیزہ جو صحابی کا تھا، ہتھیار تھا، وہ لیا ہاتھ میں پکڑا تھا. خون آلود تھا، وہ کسی کافر کے سینے میں گھبویا تھا، کسی دشمن کو اس سے مارا تھا، خون آلود تھا، وہ پکڑا ہوا. رات کے اندھیرے میں چلے گھر آئے. اب سے بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، جیسے ہی اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچے، کیا دیکھا؟ دیکھا کہ بیوی جو ہے وہ گھر کے دروازے سے باہر کھڑی ہے. کہاں کھڑی ہے؟ آج پردہ بھی کیا ہوا ہے، پردہ بھی کیا ہے، لیکن صرف گھر کے دروازے سے باہر کھڑی. برداشت نہیں ہوا. وہ برچھی، وہ نیزہ جو ہاتھ میں تھا، یوں سیدھا کیا اور چلا کے کہتے، تیری یہ مجال کہ بیوی کس کی ہے، ایک مسلمان، میری اجازت اور میری عدم موجودگی میں، غیر حاضری میں گھر کی چوکھٹ سے باہر، اب یہ نیزہ جو کسی کافر کے سینے میں کھو کے آیا ہوں، اب تیرے سینے کے اندر کھو دوں گا. اللہ اکبر. کیا غیرت ہے ان لوگوں. کسی شادی حال میں آوارہ نہیں، کسی فنکشن کے اندر ناچ نہیں رہی، کسی پبلک مقامات کے اوپر بے پردہ نہیں، ٹک ٹاک کے اوپر کوئی ویڈیو نہیں، کسی فیس بک کے اوپر آوارگی اور بے پردہ نہیں، نیم عوریاں لباس نہیں، نہ شادی حال میں آوارہ ہے، نہ کسی پارک میں آوارہ ہے، نہ کہیں اور، گھر کی چوکھٹ سے باہر کھڑی ہے. صحیح مسلم، صحیح بخاری میں حوالے کا ذمہ دار. لیکن وہ عورت بھی تو اس زمانے کی تھی نا، وہ خاتون بھی تو آج کے دور کی نہیں تھی، اس دور کی تھی. اور کہتی اللہ کے بندے ٹھنڈا ہو، جانتی ہوں تو بڑا غیرت مند ہے. اگر تو غیرت مند ہے نا، تو نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے علیہ السلام، میں نے بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھا. جانتی ہوں حیا کس کو کہتے ہیں، شرم کس کو کہتے ہیں، عزت کی حفاظت کس کو کہتے ہیں. اچھا اتنا تو جانتی ہے، تو پھر میری اجازت اور غیر موجودگی میں باہر کیا لینی آئی؟ وہ کہتی ہے گھر میں جا کے دیکھ لو، خود ہی پتہ چل جائے گا. اللہ دونوں طرف سے دیکھے آئے. وہ صحابی اندر گئے، دیکھا ایک بہت بڑا اژدہا سانپ جو گھر کے اندر بیٹھا. میں بات مکمل کر دوں. راوی کہتے ہیں اس صحابی نے، اس نوجوان نے اس اژدہے کے اوپر وار کیا، اس اژدہے نے صحابی پہ وار کر دیا، دونوں کا وار چل گیا. کہتے ہیں مجھے یہ نہیں بتا کہ پہلے موت کس کی واقع ہوئی، مطلب دونوں ہی فوت ہوں گے. یہ ہے وہ غیرت، یہ ہے وہ حیا جس کی ضرورت ہے. اور خصوصاً نوجوان خود بتلائیے،
کانوں میں گندی آوازیں، ٹوٹیاں لگی ہوئی، موبائل کے اندر ہر قسم کی گندگی دیکھ رہے، سن رہے، قبلہ اور کعبہ کی طرح اس کی شل کے اوپر کسی اداکارہ کی تصویر ہے۔ یہ نوجوان، میں تو کہتا ہوں یہ دو ٹانگوں والا جانور، یہ دو ٹانگوں والے جانور، اس کی حالت تو یہ ہے، یہ دو ٹانگوں والا جانور، آپ نے اس کی سوچ کا اندازہ کرنا ہے۔ ہر وقت گندگی دیکھ کر، گندگی سن کر، گند سوچ کر، سوائے گھوسے میں گندگی کے کچھ نہیں۔ ادھر اسکول اور کالج، لڑکیوں کے اسکول اور کالج، چھٹیوں کا وقت ہے، یہ گروپ آف ڈوگ، یہ دو ٹانگوں والے جانور چوکو چراہوں کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، بچیاں باہر آتی ہیں، وہ اس کے پیچھے، وہ اس کے پیچھے۔ یہ دین کا کام کرے گا، یہ عزتوں کی حفاظت کرے گا، یہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے کھڑا ہوگا، یہ دور کی بہنوں کے لیے جائے گا، جس کی شل کے اوپر قبلہ اور کعبہ کی طرح آوارہ عورتوں کی تصویر، جس کے ہاتھ میں موجود موبائل کے اندر ہر قسم کی گندگی اور غلاظت، جس کے کانوں کے اندر سننے کے لیے بہودگیاں، جس کے دماغ کے اندر ہر وقت سوائے گندگی اور نجاست کی کچھ نہیں کرے گا۔ نہیں، ہمیں اس غیرت کی ضرورت ہے، اس حیا کی ضرورت ہے، وہ غیرت اور حیا جو صحابہ اکرام کے اندر تھی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ یہ ایک دو اعلانات ہیں اور بہت ساری دعاؤں کی درخواستیں ہیں۔ پہلا اعلان ماشاءاللہ یہ ایک اعلان بھی ہے اور اہل سیالکوٹ کے لیے خوشخبری بھی ہے۔ کل 9 نومبر بروز ہفتہ کل جامعہ مسجد اہل حدیث منشی حبیب اللہ ٹبہ ککے زیاں کے اندر
ایک دینی اور تربیتی نشست کا اہتمام کیا گیا ہے، جس کے اندر عظیم مذہبی سکالر اور ریسرچ سکالر پیغام ٹی وی فضیلت الشیخ حضرت مولانا مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب حافظہ اللہ تعالی کسی تعارف کے محتاج نہیں، الحمدللہ ملک کے طول و عرض میں بلکہ بیرون ملک کے اندر جہاں جہاں بھی لوگ پیغام ٹی وی کو دیکھتے ہیں ان بزرگوں سے اچھی طرح سے آگاہ ہیں، کس طرح یہ سیریل چلاتے ہیں، سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے، کتاب و سنت کے مطابق لوگوں کے رہنمائی کرتے ہیں۔ تو وہ کل تشریف لا رہے ہیں 9 نومبر بروز ہفتہ عشاء کی نماز کے بعد جامع مسجد اہل حدیث منشی حبیب اللہ میں درس کے بعد سوال و جواب کی نشست بھی ہوگی۔ تو احباب سے یہ درخواست ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور کل عشاء کی نماز جو ہے وہ جامع مسجد منشی حبیب اللہ کے اندر ادا کریں اور آنے والے معزز جو مہمان ہیں ان کے خطاب اور بیان کو بھی سنیں اور ان سے استفادہ کریں۔ دوسرا یہ اعلان ہے 10 نومبر بروز اتوار پرسوں عشاء کی نماز کے بعد جامع مسجد اہل حدیث پورا حیراں جو کہ حکیم صادق سیالکوٹی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے نام پہ معروف اور مشہور ہے، وہاں بھی ایک درس قرآن کا اہتمام کیا گیا ہے، جس کے اندر محبوب عوام فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری انعام اللہ عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ آف اوکارا وہ تشریف لا رہے ہیں۔ تمام دوست جو ہیں وہ پرسوں 9 نومبر کے اس پروگرام کے اندر بھی شمولیت اختیار کریں۔ دعاؤں کی درخواستیں آئیں۔ ہماری مسجد کے ایک نمازی ہیں، بزرگ ہیں، وہ خود بیمار ہیں، آسیب کی وجہ سے انہوں نے دعا کی درخواست کی، ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور شفا عطا فرمائے۔ ہماری مسجد کے ہی ایک بڑے پیارے ہمارے بھائی محترم بڑے ہی قابل عزت ہیں، ان کی بیٹی وہ بیمار ہے، ان کے لیے بھی خصوصی دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے اس بھائی کی بیٹی کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ایک بہنہ ہے، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، پریشان ہیں گھریلو حالات کی وجہ سے، اس بہن کے لیے خصوصی دعا کرتے ہیں اللہ ہماری اس بہنہ کی پریشانیوں کو حل فرما دیں۔ ایک اور بہنہ کی طرف سے دعا کی درخواست کی گئی ہے، ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ یہ بے اولاد ہیں، اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرما۔ سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری روح کے اندر خون کے اندر اللہ غیرت اور حیا کو بھی پیدا فرما، اللہ ہمارے اندر وہ غیرت پیدا فرما جو ایک مومن کی زینت، اور اللہ ہمیں وہ حیا دے دے جو صحابہ کرام کے اندر تھی۔ اے اللہ نوجوانوں کی اصلاح فرما دے، اللہ خواتین کی اصلاح فرما دے، اللہ بزرگوں کی اصلاح فرما دے، اللہ علماء کی اصلاح فرما دے، اللہ جو مسلمان ملکوں کے حکمران ہیں اللہ ان کی بھی اصلاح فرما دے۔ اے اللہ مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں، جہاں جہاں مظلوم ہیں، ظلم کا اللہ شکار ہیں، اللہ وہاں وہاں ان کی مدد فرما، اللہ ان کی حفاظت فرما، اللہ مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما، مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما، اللہ مظلوم کشمیریوں کی مدد فرما، اللہ مظلوم کشمیریوں کی مدد فرما، اللہ جو شہید ہو چکے ہیں اللہ شہداء کی شہادت قبول فرما، اللہ آج کے اس مسلمان نوجوان کو عزتوں کا محافظ بنا، اللہ اس کو عزت کا ڈاکو لٹیرا نہیں بلکہ عزتوں کا محافظ بنا، اللہ اس کے دل کے اندر اپنا ڈر پیدا فرما دے، اللہ اس نوجوان کی آنکھوں میں حیا کو پیدا فرما دے، اللہ امت مسلمہ کی بیٹیوں کو باپردہ کر دے، با حیا کر دے۔ اللہ ہم آپ سے آخر میں درد دل سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمارے اس وطن پیارے وطن پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ ملک پاکستان میں رہنے والوں کو ایک بھی کر دے نیک بھی کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔